اور پھر اس لیے فرمایا کہ ولی کی زندگی گزارتا نہیں، ولی اپنی زندگی گزارتا نہیں، بلکہ ولی کی زندگی سدا بہار ہوتی ہے۔ فقیر نہ اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتا، ایک وہ کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، نمبر دو فقیر اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ مختصر بات کرتا ہوں، ابو مسلم بادشاہ وقت کا ایک بہت بڑا، اس کے بادشاہ کے وقت میں نا ایک مرد قلندر ہے شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ فقیر عارف باللہ درویش آدمی تھا اور یہ نا حضوری میں مست رہتا تھا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا داروں سے کچھ نہیں مانگتے تھے، گلے شکوے نہیں کرتے تھے۔ شیخ احمد نے نا کسی سے کبھی سوال نہیں کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ کسی الزام میں شیخ احمد کو وقت کی حکومت نے پکڑا اور زندان میں ڈال دیا، اور آپ کے اوپر جرم، حالانکہ آپ نے وہ جرم کیا نہیں تھا۔ زندان میں نا کافی دن گزرے، کسی کو نہیں کہا، اللہ سے لو لگائی، حالانکہ آپ بے قصور تھے، آپ پر بہتان لگا تھا۔ اگر زمانہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر بہتان لگا سکتا ہے اور آپ زندگی کے کئی سال زندان میں گزار سکتے ہیں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہمیں صبر اور توکل پہ نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ احمد فرماتے کافی دن گزر گئے، میں نا ایک دن پالتی مار کے دربار رسالت محبوب کی کچہری میں حاضری دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا خادم ہو، کھل کے اب عبادت و ریاضت کے معمولات خراب ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، روحانی سفر کیا۔ فرمایا جو ہی حضور کی بارگاہ میں محبوب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کی، ابو مسلم بادشاہ کا زمانہ ہے، وقت کے بادشاہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور بادشاہ کو فرمایا، ابو مسلم بادشاہ کو فرمایا اے نوجوان، تجھے پتا نہیں ہمارا ایک درویش ہے، ہمارا ایک فقیر ہے، تم نے بلا وجہ اس کو زندان میں ڈالا ہے، جا کے اس کو آزاد کر دے۔ فرمایا تہجد کا وقت ہے۔ بادشاہ وقت فوراً پہنچا، بادشاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو نکالا، جانے لگے تو بادشاہ اس وقت کے ولی کو کہتا ہے، بزرگ کو کہتا ہے، کہتا ہے کام ہوا تو بتانا۔ تو شیخ احمد بول پڑے کہ ابھی تک تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو مجھے لوارث سمجھتا ہے، میں اس زندان میں ہفتے اس زندان میں تنہائی کی قید کاٹ کے جا رہا ہوں، اگر میں چاہتا میں تجھے خود پیغام بھیجتا، وہ جو تہجد کے وقت امام الانبیاء کی تجھے پیغام آیا ہے، ابھی بھی تو لاوارث سمجھ کے مجھے کہہ رہا ہے۔ ہم نے جب بات کرنی ہو دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہیں بلاتے، ہم گنبد خضرا کے وکیل کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دیتے ہیں۔ فقیر مرد قلندر کی زندگی بڑی پارسا ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، او جس کے گریباں میں ہنگامہ دستہ خیز، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی زندگی کو سمجھنے، اخلاق نبوی کو سمجھنے، مخلوق سے پیار کرنے، اور اندر کی برائیاں نہ ادھر توجہ رکھنا، اندر کی کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کیتی جانا ہے، لو بھی پیتی جانا ہے، سارے کام کر رہے ہیں، ہم نے اندر سے گندگی ختم نہیں کرنی۔ اللہ ہمارے دل کو نور کر دے، اللہ ہمارے باطن کو پاک کر دے، اور اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر کے ہمیں خوبصورت پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔